کے لوگوں کے لیے بلا غرض یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر مختار صاحب۔ اب میں اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہمارے سرپرست محترم جناب میجر مشرف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میجر مشرف صاحب۔ اوکے، تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ایک خاتون ہیں۔ سب سے پہلے تو میں طوبہ فاؤنڈیشن کا اور ان کے تمام عہدیداروں کا اور اہلکاروں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس میٹنگ میں اور اس ایک گیدرنگ کہہ لیں، میٹنگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کے لیے ہم سے بہت تعاون کیا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کے بعد پھر میں ریحان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی کافی اور وہ بھی ہمارے ساتھ، اس میں ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں ہے، چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہمارا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے اس وقت تک۔ آگے کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں جانتے۔ ہمیں سیاست سے اس وقت کوئی مطلب نہیں ہے، اور ہمارا مطلب یہ ہے صرف کہ ہم اپنی بہاری کمیونٹی جو ہے، جو کسی سے پیچھے نہیں ہے، نہ ہنر میں، نہ تعلیم میں، نہ کسی اور چیز میں، نہ لڑنے میں، نہ لڑانے میں، نہ جان دینے میں ملک کے لیے، تو اس کی زندہ مثال یہ EPCA والے یہاں پر موجود ہیں، اور ہم ان کے لیے ایک زبردست تالیاں بجاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے بھی بہاری کمیونٹی ہیں ان کو، یہ سولیڈرٹی کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں، یہ جو ہماری ایک نئی ایک کاوش ہے، اور اس کو الحمدللہ میں سربراہی اس کی کر رہا ہوں۔ تو یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جس کا بھی جو سیاسی نظریہ ہے وہ اپنی طرف، اپنی سیاست آپ کریں۔ آپ کسی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں، آپ کسی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں، آپ کسی پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کو کھلی آزادی ہے۔ ہم نے نہیں کہنا کہ آپ کس میں جائیں کس میں نہیں جائیں، نہیں، ہم پارٹی کی کینویسنگ کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بہاری خاص طور پہ جو اس پاکستان سے آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ ہم صرف بہاری تو ایک کامن سینس، مطلب ایک کامن لفظ بن گیا، آج کل ایک ٹرمینالوجی بن گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے، انڈیا سے آئے ہیں، اس پاکستان سے خاص طور پر جان لڑا کر کے اپنی جانیں نچھاور کر کے آئے ہیں، اور آج بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، آج بھی ان کو لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اپنی جانیں لڑا دی انہوں نے تین بار ہماری قوم نے، اور جو بھی ادھر سے آئے ہیں جو اردو بولنے والے ہیں، کوئی رامپور کا ہے، کوئی UP کا ہے، کوئی CP کا ہے، ان کے خاندان مکسڈ ہیں، ان کی کوئی بہاری بہو ہے تو کوئی بہاری کی وہ داماد کوئی رامپور کا ہے، CP کا۔ اس طرح یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو الگ کریں کسی صورت میں بھی، نہیں، ہمارا تفرقہ نہیں، ہمارا کام ہے جوڑنا۔ ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو جوڑیں جو ہم سے جڑنا چاہتے ہیں، جو نہیں جڑنا چاہتے ہیں، کسی کو آپ ہتھوڑا مار کے یا رائفل، آپ لوگوں کو کہ ٹرمینالوجی میں رائفل کی بٹ مار کے تو ہم نہیں سیدھا کر سکتے نا۔ جس نے خود ہونا ہے تو وہ ان کے لیے ہے بیسیکلی یہ۔ تو یہ تھا تھوڑا سا مختصر اس کا پروگرام، اس کا مقصد۔ اچھا، اس میں دیکھیں جیسے ابھی ہمارے پاس 2-3 مہمان بھی آئے ہیں، وہ سارے دوسرے لوگ ہیں، مطلب یہ کہ، اور خاص طور پہ میری ایک ان کو میں نے منہ بولی بیٹی بولا ہوا ہے، تو یہ بھی ایسٹ پاکستان سے، ان کے والد بھی PCF میں تھے، اور یہ ان کے میاں ہیں اسماعیل صاحب، اور یہ خاص طور پر اپنے طور پہ بھی کام کر رہی ہیں، اور یہ بھی وہیں اس پاکستان سے یہ لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے بھی میں نے خاص طور پہ کہا تھا لواحقین جو خود نہیں ہیں تو شہید ہو چکے ہیں،
ان کے بھی لواحقین میں کوئی بھی آ سکتا ہے، بیوی بچے جو بھی کوئی ہے، تو بعض ایک دو میں ملا ہوں. تو یہ اس لیے بھی یہ ہے، اس لیے ایک واحد خاتون آپ کو نظر آ رہی، خاتون دو چار اور بھی آنا چاہ رہی تھی، میں نے ان کو کہا تھا موسٹ ویلکم ہمارے لیے. تو اول تو یہ کہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں، جو ہم سے جڑنا چاہتا وہ ہم سے جڑے. ہم نے کوشش کی ہے تو ہم پر کچھ الزامات بھی لگنے لگ گئے. یہاں پہ اس ملک میں یہی مشکل ہے، اور ہاں کوئی اچھا کام کرنے جائے تو خود تو کرے گا نہیں، دوسرے کو بھی مطلب وہ چاہے گا کہ یا تو اس کا نام خراب ہو یا اس کی ٹانگ اڑے. شیطانی بس یہ جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں آپ لوگوں کے جو ای پی سی ایف کے جوان ہیں، ہمارے غیور مجاہد ہیں، شہید ہیں، ان کے لواحقین ہیں، آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر سب لوگوں نے مجھے فون کرنا شروع کیا. سب لوگوں نے مجھے کہا، عیسیٰ بھائی نے بیچارے مرحوم سعید صاحب، میں ان کے جنازے پہ بھی یہاں آیا تھا، میں ان کے ہاسپٹل جب تک داخل تھے 3-4 دن میں مستقل وہیں ہوتا تھا، جاتا صبح سے. کوشش بڑی کی، مگر ہر آدمی کا دن ایک مقرر ہے اور اس مقرر دن میں اس نے جانا ہے. ان کی وہ ہو گئی تھی، وہ بھی مجھے شروع سے کہہ رہے تھے، اور ان کے اور باقی پنجاب لے لو، مقیم صاحب ہیں ہمارے ادھر کوٹری میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، رحیم یار خان میں ہیں، گجرانوالا میں، گجرات میں ہیں، کہاں نہیں ہیں یہ بولیں آپ، کہاں نہیں ہیں. تو یہ بات سب مجھ سے رابطے میں تھے. مجھے کہہ رہے کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں لوگ دھکے دیتے ہیں. اگر کوئی بھرتا ہے فارم بھرنا شروع کر دیتا ہے، پیسے لینے شروع کر دیتا ہے، کوئی اس طرح کام کر رہا ہے، کوئی اس طرح کام کر رہا ہے، کوئی اپنی نوکری بنا رہا ہے، کوئی اپنی دکانداری چمکا رہا ہے، یہ ای پی سی ایف کو لے کر کے. تو یہ ہر آدمی، ابھی آج کی بات ہے کہ میجر صاحب بھی مجھے کہنے لگے، وہ بھی ادھر سے آئے، وہ کہنے لگے یہ کیا تم نے پالیٹکس شروع کر دی ہے. میں نے کہا یہ پالیٹکس نہیں ہے بھائی، یہ میرے جوان ہیں، میرے دل ہیں، میرے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ لڑے ہیں، میں لڑا ہوں، میں بہاری ہوں، یہ بہاری ہیں، تو فرق کدھر ہے؟ کیا ظلم کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ؟ میں کوئی ظلم کر رہا ہوں؟ آپ کی محبت خلوص دل سے آپ چاہ رہے ہیں. بہرحال، اور یہ آپ کی تمنا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. جی ایچ کیو تک بات پہنچا رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا میں کرنا شروع کر دیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جانتے بھی ہیں. تو مقصد کہنے کا یار یہ ہے کہ مجھے محبت ہے ان سے، اور میں نے خود والنٹیئر کیا ہے، اور جو کچھ پہلے ہوا اس میں بھی جو بس چلا ہم نے کیا ہے. جی ایچ کیو نے ضرور کیا ہے، سب کچھ جی ایچ کیو نے کیا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، سب کچھ جی ایچ کیو نے کیا ہے، یعنی انہوں نے ہی سارا کچھ کیا ہے. اور اب ہم ان کا کریڈٹ لے کے میں کہوں نہیں یہ سب میجر مسرت نے کیا، تو یہ تو بہت گندی بات ہے نا بھائی. یہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ ڈی ایچ کیو نے کیا ہے، اور جس نے جو کیا ہے اس کا کریڈٹ اس کو جانا چاہیے. اور پھر بھی 50 سال کے بعد آپ نے ہم لوگ کے لیے جو کیا ہے، اللہ پاک. یہاں پہ ایک اشعار بتا رہا ہوں، امام تکبیر. یہاں پہ ایک اشعار، طوفان آئے یا کہ مخالف ہوا چلے، طوفان آئے یا کہ مخالف ہوا چلے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. کیا بات، ان کے لیے ایک نعرہ زندہ باد. اچھا، تو مقصد کہنے کا یہ پالیٹکس ہم نے نہیں کرنی، نہ ہم نے کوئی کام ہمارا مقصد یہ ہے. اور میں نے بھی یہ دیکھا کہ کتنی پریشانیاں لاسٹ ٹائم لوگوں کو ہوئی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے، اور کتنی ان کو دقتیں آپ لوگوں کو ہوئی ہیں، اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں. تو اب وہ دوسری پارٹی سوال کرتی ہے، وہ کہتی ہے، اس میں ایک میجر بھی شامل ہے، وہ مجھے خود کہہ رہا ہے پہلے کدھر تھے یہ لوگ؟ او الو کے پٹھے، تمہیں نہیں پتا کہ کدھر تھے؟ تم لوگ نے بتایا ہی نہیں صحیح سے، تم لوگ نے کام ہی نہیں صحیح کیا. ہاں، تمہیں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی یہ نوچ رہا ہے، کوئی وہ نوچ رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، تو تمہیں کدھر تھے کیا؟ اب دیکھو کدھر ہیں. جب مشہور ہوا ہے، جب لوگوں کو پتہ چلا، پہلے پتہ ہی نہیں چلا ہے، تم نے بتایا ہی نہیں کسی کو. یہ میں نے بتایا ہے، یہ میں نے لوگوں کو سر بلند کیا ہے، یہ میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں، میں نے یہ اس کے پر وہ کیا ہے، تب جا کے یہ لوگوں کو پھیلا. ورنہ تو ٹی وی شیوی کے علاوہ کون کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا. پھر اس سے پہلے کسی نے نہیں
है क्या? कोई नहीं जानता। बहरहाल मैं कोई क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ, अल्लाह ना करे कोई क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ। अल्लाह मेरा निगहबान है और अल्लाह ताला हमें जो जैसा करेगा उसको उसका इनाम मिलेगा। अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह दुआ करे कि मैं इस काबिल साबित हूँ, दुआ करे मैं इस काबिल साबित हूँ। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है। हाँ, इलाही आबरू रखना रखना बड़ा नाजुक जमाना है। दिलों पे कुफ्र रखते हैं बजाय दोस्त हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा तो चले ठीक है, ये बात तो हो गई उन सब चीज़ों के बारे में। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि जी ये फलां पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, ये फलां पार्टी को कर रहा है। भाई हमने सबके पास जाना है, हमने सबसे मिलना है। अगर एकजहती करनी है तो एकजहती के लिए तो मिलना पड़ेगा। जो दोस्त है, जो दुश्मन है, लड़ रहे हैं, उनको मिलाना है। तो अगर आज रेहान हाशमी हमारे साथ हैं या इधर आ गए, उधर किधर उनके पास चले गए, तो कोई कहता है एमजीएम ज्वाइन कर लिया है, कोई कहता क्या कर लिया है, कोई कहता क्या कर लिया। ओ बाबा मेरे कोई ऐसे इरादे नहीं हैं, मैं सोशल वर्कर हूँ, शुरू से हूँ। मेरे और भी बहुत सारे काम मैं करता रहा हूँ। मैं शानदार वेलफेयर एसोसिएशन चला रहा हूँ, आप पूछें शानदार वालों से। अभी पिछले दिनों इसी तरह एक मीटिंग में मुझे एक बंदा मिला, जमील नाम है उसका। मैं कहा जी वैसे बेकार हूँ, ये कोई बड़े बात नहीं कर रहा हूँ, हम नहीं करते, मैं नहीं करता, सारी टीम करती है। उसने कहा नहीं है, हमने उसको एक रेडी लेके दी, हमने उसको पैसे लेके दिया, शानदार वेलफेयर फंड से दिया और उसको लेकर के चलाए। तो उसके बाद वो अब पैर पे खड़ा हो गया। हमारी भी कोशिश होती है कि हम पैर पे खड़ा करें। उसके बाद भी उसको कुछ हो गया, अभी नुकसान हो गया। अभी उधर लग रहा था, मेला लग रहा था इसका जो तबलीगी जमात का, तो उसने मुझे कहा सर मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं इसको दोबारा कुछ मुनाफा कमा लूँ, मुझे कर्जा। मैंने तूबा फाउंडेशन में भेजा। क्यों तला जी जी वो आया था ना आपके पास जमील जी जी, और इन्होंने उसको दिया भी, और ये बिलासूद कर्जा देते हैं और और लोग वापस करते हैं। ये बात नहीं है कि इसको इक्का दुक्का कोई रह गया किसी वजह से, तो ये भी लोग खड़ा करें। मैंने उसको यहाँ भेजा, हम अव्वल तो हमने दिया, फिर इधर भेजा कि चलो फिर दोबारा से। कहने का मकसद ये है कि हम भलाई का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये नहीं हमारा मकसद है कि हम कोई पॉलिटिकली या गेन हासिल करें। अच्छा अब आ जाते हैं काम की तरफ। ये जो एक मैंने ग्रुप भी बना दिया। अच्छा ये मुझे पहले ये बताएं कि फेसबुक पर जो पेज चला रहे हैं वो कौन है? ECF के नाम से आप चला रहे हैं? अच्छा चले आप उसमें मुझे एडमिन ऐड कर दीजिएगा ताकि मैं उसमें कुछ चीज़ें डाल भी सकूँ, ठीक है ना। कल मैंने आपकी वीडियो भी देखी, फॉर्म शॉर्म पढ़ता बहुत भर रहे हैं आप बैठ कर, तालियां इनके लिए, तालियां। तो ये हैं तो ये भर रहे हैं फॉर्म, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अच्छा अब वो एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया भी है, जिनका व्हाट्सअप है तो वो कोशिश करें कि उसमें आ जाएं। और उस व्हाट्सअप ग्रुप में मैंने तश्कील कर दी है, मुकीम साहब से मिल के बात करके मुकीम साहब ने कहा ठीक है ये भी हैं, तो आप लोग हैं यहाँ पर जो कराची में कमेटी है। अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई है EPCF वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उसकी तस्वीर वगैरह भी आप लोगों ने डाली थी, वो भी हमने भेजी है, मुश्तहर की है काफ़ी। अच्छा तो वो उसमें जो आप देख लेंगे उस वो चीज़ में कह के आपको आपका वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता, तो उसमें जो जैसी कमेटियाँ बनाई गई हैं आप उन कमेटियों से रब्ता करें। और अभी सब ये बता रहे हैं हमें कि खाना भी तैयार है, तो इसलिए अब मैं अपनी तकरीर की एक बातचीत आपसे ख़त्म करता हूँ और उसके बाद अब आप यहाँ से उठेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर हम उस दफ्तर में जाएंगे जहाँ दफ्तर की हमने ओपनिंग करनी है। आप सब वहाँ पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर उसके बाद हम वहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। आप आखिर में फिर मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि खुदारा तफरका ना डालें बीच में, मिलजुल कर काम करें और हम एक नतीजे पे पहुँचे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आप लोगों का हाफिज़ और नासिर हो।